آپ سن رہے ہیں میٹ وتھ چینز ود ڈی ایم نعمان علی کے ساتھ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جو واقعہ آپ کی سماعتوں تک پہنچانے جا رہا ہوں، اس واقعے کو 17 میر روڈ چک شہزاد سے ایک بھائی ارسال کرتے ہیں جن کا نام ازلان ہے۔ ازلان کی یہ تمام واقعہ جو ہے وہ شیرین سینما جو کہ کراچی میں 1960 میں مقیم تھا، اس کے ارد گرد ان کی سٹوری جو ہے وہ سراؤنڈ کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے میرے ہی چینل پر شیرین سینما ایپیسوڈ کو سنا اور ان کو اتنا پسند آیا کہ یہ اس کی کھوج میں کراچی اپنے دوستوں کے ساتھ جا پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں FSC کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اس شیرین سینما کے بارے میں آپ کا ایپیسوڈ سن کر میرے دل میں جو ہے وہ اتنی زیادہ کیوریوسٹی تھی کہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں کراچی گیا، میرے دوست میرے ساتھ شامل تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے دوست جن میں میرا دوست مصطفیٰ، بلال، حبیب اللہ اور نجم شامل ہیں اور میں ازلان کہتے ہیں ہم کراچی کلفٹن سائٹ پر ایک ریسٹ ہاؤس جو ہے وہاں پر ہم نے قیام کیا۔ یہ اس ہوٹل کا، اس ریسٹ ہاؤس کا نام بھی بتاتے ہیں جو ہوٹل کراؤن ان کے نام سے انہوں نے اپنی سٹوری میں مینشن کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ شیرین سینما جو کہ واقعہ ہے نارتھ کراچی میں، ہم لوگ دن کے وقت جو ہے وہ اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے تھے، رات کا جو ہے وہ پروگرام طے کیا۔ ازلان کا کہنا ہے کہ ہم دن کے ٹائم وہاں پر گئے تو ہمیں کوئی بھی اس ایریا میں ایکٹیویٹی ہم نے محسوس نہیں کی، لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم تمام دوستوں نے کہا کہ دن کے ٹائم تو یار جن جگہوں پہ کچھ ہوتا ہے وہاں پر بھی شاید کچھ نہ ملے، تو کیوں نہ ہم رات کے ٹائم پلان کریں اور اسی جگہ کو ایک بار رات کے ٹائم وزٹ کریں۔ تو ان کے دوست مصطفیٰ، بلال، حبیب اللہ اور نجم جو ہیں باشمول ازلان کے، یہ لوگ رات کے ٹائم گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ میں نے ایکسپیرینس کیا وہ 100% جو ہے وہ ریئل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں کراچی پہلی دفعہ گیا اور میرے جانے کے مقصد میں جو سب سے اہم چیز شامل تھی وہ شیرین سینما کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ کہتے ہیں ہم نے گاڑی نکالی، میرے دوست میرے ہمراہ تھے اور ہم اپنی کار میں جو ہے اندازے سے اس لوکیشن کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں پوچھتے ہوئے مختلف مقامات سے ہم نارتھ کراچی کی طرف بڑھ رہے۔ کہتے ہیں GPS آن کرنے سے معلوم ہوا کہ گوگل میپ پر شیرین سینما کا ایڈریس ہی نہیں، وہاں سے وہ ایڈریس ریموو تھا۔ کہتے ہیں بہر راستے میں لوگوں سے پوچھتے ہوئے ہم اس لوکیشن کی طرف بڑھتے گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم لوکیشن کو صحیح طرح ایکسس نہیں کر پا رہے، لیکن ہمیں اتنا پتا تھا کہ نارتھ کراچی کی طرف جو ہے وہ شیرین سینما کی لوکیشن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ راستے میں ہمیں ایک بوڑھا شخص ملا جو کہ بہت عمر رسیدہ تھا۔ مختلف لوگوں سے پوچھتے ہوئے آخر ہم نے جب اس شخص سے شیرین سینما کی بابت پوچھا، ان کا کہنا ہے کہ وہ وہی نارتھ کراچی کا رہائشی تھا، وہاں کا مقامی تھا۔ جب ہم نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا عرصہ 10 برس بیت گئے، اس عمارت کو تو ڈیمولش کر دیا گیا، یہ تو منہدم ہو گئی، گرا دی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس بوڑھے آدمی کے اندر اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب کشش تھی۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ میں سینما کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، ہم نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کی عمر تقریباً 60 سے 61 سال تو رہی ہو۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹا میں اس کی تمام تر حالات و واقعات شیرین سینما کے جانتا ہوں اور میں اس کی تاریخ سے واقف۔ ہم نے کہا ہم تو آئے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں، اگر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ کہتے ہیں بوڑھا بتانے لگا کہ 1980 میں اس سینما کو بند کر دیا کیونکہ فلم انڈسٹری چل نہیں رہی تھی، تو یہاں پر جو ہے فلمیں لگنا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے 1980 میں سینما کو بند کر دیا گیا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو کہ مووی آپریٹر تھا، 2005 میں کہتے ہیں کہ اس سینما کو دوبارہ سے ری اوپن کیا گیا، لیکن یہاں پر رات کے ٹائم جو ہے وہ کچھ غیر مرئی چیزوں کا ایک اثر اور غیر مرئی چیزوں کا وجود یہاں پر قائم ہو چکا تھا، کیونکہ 1980 سے لے کر 2005 تک یہ سینما مکمل بند رہا۔ کہتے ہیں اور یہ کوئی جھوٹی خبر نہیں، اس سینما کے پیچھے بند ہونے کے یہی کچھ مقاصد تھے کہ یہاں پر بہت سے اداکاراؤں نے اور اسٹوڈیو میں سینما کے کام کرنے والے بہت سے لوگوں نے عجیب و غریب پراسرار واقعات جو ہیں یہاں پر ایکسپیرینس کیے تھے۔ کئیوں نے تو اس کو شیئر کیا اور کئی بتاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان بزرگ نے بتایا کہ یہاں پر غیر مرئی چیزوں کا موجود ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس عمارت کو ڈیمولش کیا گیا۔ تو کافی عرصہ پہلے 2 آنرز آئے جنہوں نے اس سینما کی بلڈنگ کو خرید لیا، انہوں نے اس عمارت کو ڈیمولش کیا
تو ان کو کافی مشکلات پیش آئی اور کہنے کو بتاتے ہیں کئی مزدور اس میں سے مر بھی گئے جن کے بارے میں ریکارڈ میں کچھ موجود نہیں. اور یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ کافی دفعہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی نہ کوئی حادثہ کوئی نہ کوئی غیر مرئی واقعہ پیش آنے کی وجہ سے اس پلاٹ پر کنسٹرکشن کا کام بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ان صاحب نے جو بزرگ تھے بابا جی نے بتایا کہ 1980 میں جب میں ایک ینگ یعنی جوان لڑکا تھا، کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا جو کہ مووی آپریٹر تھا. وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر چلتی پھرتی جو ہے وہ کسی عورت کو دیکھا گیا ہے جو کہ سینما میں بنی ہوئی بالکنی پہ پھرتی ہوئی نظر آتی ہے. انہیں سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوتا ہے اور جب وہ نظر آتی ہے تو دیکھنے والا وہیں گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ یہاں پر جائیں لیکن جو بھی وہاں پر گیا وہ یا تو وہاں پر بے ہوش پڑا ہوا ملا یا خوف سے وہاں سے بھاگ گیا. کہتے ہیں زیادہ تر یہ ایکٹیویٹیز جو ہے اور رات کے وقت شروع ہوتی ہیں. رات کے وقت اکثر وہاں سے گزرنے والے اجنبیوں نے عجیب قسم کی روشنی وہاں دیکھی ہے اور مختلف قسم کی آوازیں سنائی دی ہیں جن میں چیخوں کی آوازیں، رونے کی آوازیں اور کسی کی چلنے کی واضح آوازیں وہاں سے سنائی دی. کہتے تمام تر پراسرار واقعات کے پیش آنے کے بعد جو کہ دن بہ دن اور ہفتہ بہ ہفتہ مہینہ بہ مہینہ بڑھتے ہی جا رہے تھے اور مزید پراسرار ہوتے جا رہے تھے جس کی وجہ سے سینما کو بند کرنا پڑا اور بعد قدر دیگر 15 سے 20 سال بعد اس کو دوبارہ اوپن کرنے کی کوشش کی گئی تو نہایت نقصان اٹھانا پڑا. اور جن لوگوں نے اس بلڈنگ کو خریدا اس کو ڈیمولش کیا ان کے حالات بھی خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. کہتے ہیں بوڑھا اپنے تجربے کی بنا پر بتاتا تھا کہ میں نے ہمیشہ اس پلاٹ کو خالی دیکھا، ڈیمولش ہونے کے بعد بھی وہاں پر ابھی تک جنات کا اثر ہے. اس کا کہنا ہے کہ یہ بات سچ ہے. اگر آپ بھی کوئی تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور بوڑھے کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے ان آوازوں کو سننا چاہتے ہیں تو بوڑھے کہنا ہے کہ ہر چاند کی پہلی یا دوسری رات کو یہ واقعہ پیش آتا ہے جب انسان رات کو اکیلا اس جگہ پر جائے تو اس کو وہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، بین کرنے، چیخنے، چلانے اور چلنے کی. اگر کوئی باہمت شخص اس جگہ پر چلا جائے تو اس کو سفید لباس میں وہاں پھرتی ہوئی ایک خاتون دکھائی دیتی ہے جس کو دیکھ لینے کے بعد اپنے ہوش و آواز سے بھی گانا ہو جاتا ہے، یا تو بے ہوش ہو جاتا ہے یا ڈر کر بھاگ جاتا. کہتے ہوئے مڑ کر اس جگہ پر قدم نہیں رکھتا. یہ وہ واقعات، یہ وہ کھوج اور یہ انویسٹیگیشن، یہ کریوسٹی تھی جو ازلان کو 17 میل کے علاقے چک شہزاد سے کراچی تک کے سفر تک لے گئے اور انہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا جو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو تمام آڈینس جو اس کو سن رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ کو ازلان کی سٹوری کیسی لگی. اور اگر آپ بھی کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وائس ٹیپ بنا کر یا بائی ریٹرن میرے دیے گئے نمبر پر SMS کیجئے. آپ کی سٹوری کو انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا. بہت شکریہ سننے کے لیے. سنتے رہیے اپنے ہوسٹ DM نعمان علی کے ساتھ میٹ ود جیمز.